बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ा अहम केस जेर समाअत था। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं। इजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था। उस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में एक 7 रुकनी बेंच बना था और उस 7 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की। इसमें क्या डेवलपमेंट हुई उस पर भी बात करेंगे। और मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोस में बात कर चुका हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान, पूरी जुडिशरी नहीं लेकिन कुछ जजेस के दरमियान जो गैर एलानिया जंग है उसका फायदा वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होने जा रहा है, और वो फायदा क्या है उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, इंतहाई माजरत के साथ अगर किसी को ये लफ्ज बुरा लगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज एक तमांचा रसीद हुआ है, किसने किया है उस पर भी बात करेंगे। रियासत की तरजीहात क्या है और रियासत क्या करने जा रही है इस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है उस केस में आज क्या डेवलपमेंट हुई। आज सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि जी 5 हफ्तों से मुल्जमान की फैमिली को मुल्जमान से मुलाकात नहीं करने दी गई। जो लतीफ खोसा साहब थे उन्होंने कहा कि जी मुल्जमान को बुरे हालात में रखा हुआ है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो बैरिस्टर हसन न्याजी के वालिद हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे से मेरी आखिरी मुलाकात जो हुई थी वो इस अदालत की मेहरबानी से हुई थी। और फिर जो जस्टिस थे उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि फ्री कैन ने बताया है कि उनके मुल्जमान को फैमिली से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है, उनकी मुलाकात नहीं हो रही फैमिली से, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो इन शिकायत का अजाला करे। जस्टिस जबाल मंदोखैल साहब ने आज इसमें बड़े अहम रिमार्क्स पास किए और उन्होंने एक किस्म का अपना मूड भी बता दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं कल रात इस केस का रिकॉर्ड देख रहा था, रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई है। ये बाद में देखेंगे कि कायदे आजम जिन्ना हाउस में कितने दिन रहे। जियारत में भी कायदे आजम की रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी। क्या शोहदा फाउंडेशन का उस वक्त कहाँ थी? शोहदा फाउंडेशन ने कितनी दरखास्तें दायर की? बैरिस्टर एतजाज एहसन वो भी आज इसमें पेश हुए थे और उन्होंने चूंकि मुलाकात के हवाले से बड़ा जोर दिया जा रहा था वकुला की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि जी हबीब जालिब ने एक ऐसी ही मुलाकात के बारे में कहा था कि हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। तो जस्टिस जमाल मंदोखैल साहब ने कहा कि जी बैरिस्टर साहब हमें शेर व शायरी नहीं आती, आप असल केस को चलने दें। आज इसमें जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब थे उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जी 11 माह से मेरा बेटा जो है वो जिस्मानी रिमांड पर है, बताएं आइन में ये कहाँ लिखा हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी नाइंसाफियां जो हैं या वो जंग के मैदानों में हुई हैं या इंसाफ के ऐवानों में हुई हैं, और उन्होंने ये बात जो है वो आइन की किताब उठाकर कही। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की किसी सूरत कोई गुंजाइश नहीं है। पिशावर में सानिया एपीएस जब हुआ था तो एपीएस के जो मुल्जमान थे उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ था, लेकिन उसके लिए आइन में तरमीम की गई थी 2 साल के लिए। बाद में फिर उस तरमीम को एक्सटेंड भी किया गया था, लेकिन अब चूंकि ऐसी कोई आईनी तरमीम के बगैर ये सब कुछ किया जा रहा है और मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाला तमाम तर ट्रायल, मैं चूंकि कानून का तालिब इल्म हूं और मेरे नजदीक वो तमाम तर ट्रायल जो है वो गैर कानूनी है और गैर आईनी है। पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में बतौर जज अपना काम कर रहे होंगे, वो ब्रिगेडियर साहब होंगे या कोई कर्नल होंगे या कोई मेजर होंगे, वो अपने जो उनके प्रोफेशनल मामलात हैं उसमें वो यकीनन कॉम्पिटेंट होंगे और कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक जज की कुर्सी पर बैठने के लिए कानून से जितनी वाकफियत और अदालत में प्रैक्टिस का और ये जो पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग है इसका जो तजुर्बा होता है ये यकीनन उनको नहीं होता। तो पाकिस्तान में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये एक मतवाजी निजाम में इंसाफ या एक मतवाजी अदालत कायम करने के मुतरादिफ है और पाकिस्तान के पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जस्टिस इजाजुल एहसन का जो फैसला था 5 जजेस पर मुश्तमिल, उस फैसले का स्टे भी किया था, फिर 7 रुकनी बेंच बना दिया गया जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में, और वो बेंच जो है अब तक बावजूद इस केस का फैसला नहीं कर सका। एक बिल्कुल पाकिस्तान के आइन में एक चीज वाज़ेह है, अगर माजी में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम की गई थी तो वो आईनी तरमीम अब क्यों नहीं की गई?
تو آئینی ترمیم کے بغیر یہ تمام تر ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اگر اس ٹرائل کو قانونی قرار دیتی ہے تو یہ فیصلہ بھی تاریخ کے ایک متنازع ترین جو فیصلے ہیں چند ان میں سے ایک فیصلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں نے اپنی چونکہ بہت سی ویڈیوز میں بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے کچھ ججز کے درمیان بہرحال ایک غیر اعلانیہ جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس غیر اعلانیہ جنگ کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جنہوں نے جو الیکشن ٹریبونل کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقے NA 46 NA 47 اور NA 48 میں جو کچھ کیا، جس قسم کی آبزرویشنز آئیں، آج بھی انہوں نے جو علی بخاری صاحب کی درخواست تھی، راجہ خرم نواز جو MNA مبینہ طور پر MNA ہیں، جن کا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، آج ان کو جواب جمع نہ کرانے پر 30,000 روپے جرمانہ بھی کیا ہے، اور ان کو 3 دن میں فارم 45 فارم 46 اور فارم 47 جمع کرانے کا حکم بھی دیا ہے، اور فارم 45 فارم 46 اور فارم 47 جمع نہ کرانے پر طارق فضل چودھری پر بھی 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ ان کے وکیل پر بھی برہمی کا اظہار کیا گیا، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے جب کورٹ پروسیڈنگ میں مداخلت کی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کا وکالت نامہ ہے، وہ التوا کی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن التوا جو ہے اس پر بھی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ جی التوا جو ہے اگر وہ مانگا جائے گا تو پھر اس پر 1 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب NA 47 کی جو سماعت ہے وہ 10 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے، NA 48 کی 9 جولائی تک، اور NA 46 کی جو ہے وہ 11 جولائی تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور پھر اس تینوں امیدوار جو MNAs ہیں، جن کو مبینہ طور پر یا جن کو کامیاب قرار دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، ان سے بیان الفی جو ہیں وہ بھی طلب کر لیے گئے ہیں۔ اور پھر آج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا ٹریبونل تبدیل کرنے کا آرڈر جو ہے وہ چونکہ معطل ہے، جب وہ آرڈر بحال ہو جائے گا تو ہم کاروائی روک دیں گے، اور روزانہ جو ہے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ بہرحال فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور جو بڑا اہم کیس تھا، وہ بھی اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں، ان کے بعض اقدامات یا ان کی آبزرویشنز یا ان کے ریمارکس اور کچھ ان کے جو عبوری آرڈرز تھے وہ پسند نہیں آ رہے تھے مسلم لیگ نون کو، تو ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک جو ہے وہ مہم شروع کی گئی تھی توہین آمیز۔ تو اس توہین آمیز مہم میں جو ہے وہ اب کھیل الٹا پڑ گیا ہے، اور لینے کے جو ہے وہ دینے پڑ گئے ہیں۔ اب جو ہے وہ اصحاب کی جنگ جو ہے اس میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ جنگ جیتنے جا رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم تھی، اس کی توہین عدالت یعنی کیس میں پہلی دفعہ فل کورٹ جو ہے وہ آج بیٹھی، 7 ججز بیٹھے، اور آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس میں بڑی برہمی کا بھی اظہار کیا، اور بڑے اہم ریمارکس انہوں نے پاس کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جو بھی ذمہ دار نکلا ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، بس بہت ہو گیا، جو بھی اس توہین آمیز مہم کا ذمہ دار ٹھہرا وہ گرمیوں کی چھٹیاں اڈیالہ میں گزارے گا۔ یہ ادارہ جاتی ریسپانس ہے۔ یہ ادارہ جاتی ریسپانس کی بات اس لیے کی گئی کہ اٹارنی جنرل جو تھے وہ آج اس میں پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ادارے کو ریسپونڈ کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ادارہ جاتی ریسپونڈ ہے، جو بھی ذمہ دار نکلا اڈیالہ جیل جائے گا، ہم نے اداروں کو بتانا ہے کہ ان کا کام کیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ حکومت کی خاموشی بتاتی ہے کہ حکومت خود اس میں شامل ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی FIA پیمرا کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ججز اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز پر بیٹھ کر جواب دیں گے، کیا ہم پریس کانفرنس کریں گے، کیا ہمارا کام یہی رہ گیا ہے؟ اور اگر آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل جانا ہے تو شوق سے جائیں، حکومت کی خاموشی بتا رہی ہے کہ حکومت بھی ان کے ساتھ ہے۔ آج برہمی کا بہت زیادہ اظہار کیا گیا، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ججز کے خلاف ہو رہا ہے اس میں بہت نہیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ کردار ان کا بھی ہے۔ وہ 6 ججز جن کی جانب سے خط لکھا گیا تھا، اگر اس خط پر پراپر اس وقت کاروائی کی جاتی اور ججز کا ساتھ دیا جاتا تو شاید ججز کے خلاف اس قسم کی مہم جو ہے وہ پیش نہ آتی۔ پہلے بابر ستار صاحب کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور ان کے امریکہ کے نیشنلٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میڈیا پر کیمپین چلائی گئی۔ اب جو ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو ہے وہ ان کی ڈگری کے حوالے سے کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ تو آج اس میں غریدہ فاروقی جو جرنلسٹ ہیں ان کو، حسن ایوب کو، عمار سولنگی کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، FIA پیمرا PTO اور DGI FIA جو ہے ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اب اس کیس میں ایک اور جو بات اہم تھی وہ یہ تھی کہ آج چونکہ یہ کہا کہ جی جو اس میں ذمہ دار ہوا وہ گرمیوں کی چھٹیاں اڈیالہ میں گزارے گا، لیکن اس کیس کی سماعت جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد رکھ دی گئی ہے۔
اب اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ چونکہ 10 جولائی سے گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں اور چھٹیوں میں چونکہ فل بینچ اویلیبل نہیں ہوگا، شاید اس لیے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد رکھی گئی ہے. لیکن جب تک پاکستان میں عدالتوں کے احکامات کا مذاق اڑانے والے لوگوں کو لٹکایا نہیں جائے گا، ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک پاکستانی عدلیہ کے احکامات کی بے توقعی کا سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی جاری رہے گا. لگتا یہی ہے. آج اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بات کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آج ایک تمانچہ رسید ہوا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ. پھر اگر کسی کو میری یہ بات بری لگے تو ناظرین، پاکستان کی عدالت سے ارشد شریف کو انصاف نہیں ملا. ارشد شریف کیس جو ہے وہ 1 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، لیکن کینیا سے ارشد شریف کو انصاف جو ہے وہ بہرحال مل گیا ہے. کینیا پولیس کی جانب سے ارشد شریف پر جو فائرنگ کی گئی تھی اس کو مسٹیکن آئیڈینٹی کہا گیا تھا کینیا پولیس کی جانب سے، لیکن اب جسٹس ٹیلا موٹولو نے اس مسٹیکن آئیڈینٹی کی بات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ان پولیس آفیسرز کے خلاف سخت کاروائی جو ہے وہ کی جائے. پیٹیشنر نے چونکہ نقصانات کی تفصیل نہیں دی اور نہ انہوں نے طلب کی ہیں، جو پیٹیشن فائل کی گئی تھی ارشد شریف صاحب کی اہلیہ کی طرف سے، یہ اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ چونکہ پیٹیشنر نے نقصانات کی تفصیل نہیں دی اور نہ طلب کیے، لیکن جو پیٹیشنر اور جو ڈیسیز تھے ارشد شریف، ان کی فیملی کو 10 ملین ہرجانہ دیا جائے. ارشد شریف پر فائرنگ کرنے کے عمل کو غیر قانونی، غیر آئینی اور پولیس کے جو ضوابط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، اس کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. اب یہ پاکستان کی عدالت میں سمجھتا ہوں جس میں 1 سال سے یہ کیس فکس نہیں ہوا، اس کو بہرحال ایک جو ہے وہ تمانچہ رسید کیا ہے. کینیا جیسا ملک جس کو پتہ نہیں ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کینیا کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کیا تصور ہے، لیکن بہرحال ایک بڑا فیصلہ آیا اور پاکستانی عدلیہ کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک سبق بھی ہے. جب آپ انصاف کرنے لگے، جب آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہو تو پھر کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی عہدہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثانوی حیثیت ہوتی ہیں. منصف کے نزدیک جو ہے وہ سب سے اہم چیز بہرحال خوف خدا اور انصاف کرنا ہوتا ہے، اور پاکستانی عدالتوں میں شاید سب کچھ ہو رہا ہے لیکن انصاف اس طرح سے لوگوں کو نہیں دیا جا رہا جس طرح سے دیا جانا چاہیے. آج عمران خان صاحب کی ایک درخواست جو ہے وہ خارج کی گئی ہے. عمران خان صاحب نے درخواست دی تھی کہ جی ہفتے میں ایک بار ان کے بیٹوں سے ان کی واٹس ایپ پر جو ہے وہ بات کرائی جائے، ملاقات کرائی جائے، لیکن یہ درخواست خارج کر دی گئی اور جیل حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی 2 ہفتوں بعد ان کے بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کرائی جاتی ہے. جیل مینول کے مطابق اور جیل قوانین کے مطابق واٹس ایپ پر ملاقات کا کوئی قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب جس وقت یہ جیل مینول اور جیل لاز بنائے گئے تھے اس وقت شاید واٹس ایپ کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن ملاقات جو ہے اس کا یقیناً تصور موجود ہے اور اس میں کہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ملاقات جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہوگی. ملاقات فون پر بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور کمیونیکیشن میڈیم کے ذریعے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن اس ریاست کی جانب سے اس کی ترجیحات دیکھ لیں کہ عمران خان کے اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ بات نہ ہو، یہ پاکستان کی ریاست کی ترجیحات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس ریاست کی ترجیحات اور دیکھیں کہ آج سندھ ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ کی جانب سے یہ جواب جمع کرایا گیا کہ ٹویٹر، سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس جو ہے اس کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے. اور وزارت داخلہ نے جو جواب جمع کرایا اس میں کہا کہ جی وزارت داخلہ کا جو کام ہے وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. ایکس پر پابندی سے پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. یعنی پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ایکس پر کوئی پابندی نہیں ہے اور پھر بالآخر کورٹ میں یہ مان لیا گیا کہ جی ہم نے ایکس پر پابندی جو ہے وہ لگائی ہے. اب جب ریاست کو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے اس سے اپنا اب خطرہ محسوس ہوتا اور ریاست جو ہے اس کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دے، آج ایکس کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، کل کو یوٹیوب کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جائے گا، پھر اس سے بعد میں فیس بک کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جائے گا، پھر کبھی انسٹا کو خطرہ قرار دیا جائے گا، کبھی ٹک ٹاک کو خطرہ قرار دیا جائے گا. تو یہ ریاست پتہ نہیں کیسے بونے اور چھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جن کو مطلب ہے اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، جو سوشل میڈیا ایپس ہیں پوری دنیا میں ہی ہیں اور یہ کسی ملک کے لیے ایکس جو ہے اس کو پوری دنیا میں استعمال کرتے ہیں لوگ، یا جس کو ہم ٹویٹر بھی کہتے ہیں. پاکستان جیسا ایک ملک اس کی سلامتی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یا تو بتایا جائے نا کہ کیا خطرہ ہے. چونکہ میڈیا جو تھا، الیکٹرانک میڈیا، وہ مینیج تھا اور اخبارات بھی چونکہ انہی گروپ کے ہیں اور اخبارات جو ہے وہ بھی مینیج تھے،
तो लोगों के पास रह दे के एक जो है ले दे के एक रह गया था सोशल मीडिया, जिस पर लोग ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए और फेसबुक के जरिए जो है वो इलेक्शन में होने वाली धांधलियां बेनकाब कर रहे थे। अब चूंकि एक्स पर पाबंदी लगाई गई और फिर अगला जो है वो यूट्यूब या फेसबुक की बारी आएगी और इस तरह फिर किसी और ऐप की बारी आएगी। लेकिन बजाय इसके कि आप लोगों की जुबानें बंद करें, लोगों को मालूमात जानने का हक खत्म करें जो पाकिस्तान के आइन और कानून में दिया गया, आप अपने करतूत जो है वो ठीक नहीं कर रहे, अपने काम सीधे नहीं कर रहे, लोगों पर पाबंदियां लगा रहे हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं महंगाई की वजह से। सीमेंट की बोरी जो है वो इस माली साल में 200 रुपए से ज्यादा फी बोरी महंगी हो गई है। बिजली का यूनिट जो है वो कहां पहुंच गया है। लोग जो है वो बिजली का बिल कर्ज लेकर या अपने घरों की चीजें बेचकर अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ या इमरान खान की हमने मुलाकात कैसे नहीं होने देनी, या हमने एक्स और ट्विटर पर पाबंदी कैसे लगानी है, हमने कोर्ट में जो इमरान खान के केसेस हैं उसमें इल्तवा कैसे लेना है। आज भी इमरान खान साहब का जो इद्दत में निकाह वाला केस था उसमें जनरल एडजमेंट आ गई है कि जो है वो मुहर्रम के बाद अवेलेबल होंगे वकील, और फिर जो जज साहब है उन्होंने खैर कल तक की पेशी लगा दी और साथ ही हाई कोर्ट को लिख दिया है। तो जब रियासत इस किस्म के छोटे छोटे हथकंडे इस्तेमाल करेगी अपने सियासी मुखालफिन के लिए तो रियासत का वकार खत्म होगा। पाकिस्तान में अब जो कुछ हो रहा है इससे सियासी तौर पर नुकसान अपनी जगह पे, जो इदारा जाती नुकसान हो रहा है, लोग खुदा ना खास्ता इदारों के सामने आएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए कि पाकिस्तान में लोग इदारों के सामने हो, लोग पुलिस के सामने हो या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने हो। लेकिन जो कुछ किया जा रहा है उसके बहरहाल नतायज मुझे तो यही नजर आ रहे हैं कि लोग जो है वो बहरहाल एक दिन आएगा कि उठ के खड़े हो जाएंगे और फिर उनके सामने जो भी होगा वो नहीं देखेंगे कि हमारे सामने कौन है। खुदारा मामलात को इस सतह तक ना आने दिया जाए, लोगों को उनके आईनी और कानूनी हकूक जो है वो दिए जाएं, और जब तक ये आईनी और कानूनी हकूक नहीं दिए जाएंगे पाकिस्तान की तनज़ली का सफर जो है इसी तरह जारी रहेगा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।